ایک آپ بات بتا رہے تھے کہ دل کے امراض سے کیسے بچا جا سکتا ہے مغزیات کے ساتھ، یعنی ان کے استعمال کے ساتھ. جی بالکل، ہم بتا رہے تھے ناظرین کو جو دل کے لیے خاص کر ہم دیکھیں تو اخروٹ اور بادام جو ہے سب سے زیادہ حفاظت رکھتے ہیں، خون کو گاڑھا نہیں ہونے دیتے، ہارٹ اٹیک کا جو امکان ہے وہ کافی کم ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ دیکھا جاتا ہے کہ ان میں ایک کیمیکل پائی جاتی ہے جسے آرجنین کہتے ہیں. یہ ایک امینو ایسڈ کی قسم ہوتی ہے. جب آپ یہ کھاتے ہیں تو یہ کنورٹ ہوتا ہے، ایک اور کیمیکل ہوتی ہے جسے نائٹرک آکسائڈ کہا جاتا ہے. یہ بڑی خوبصورت اس میں چیز ہے کہ نائٹرک آکسائڈ جو ہے وہ جو آپ کی خونی رگیں ہیں انہیں ریلیکس کرتا ہے. اچھا. تو بلڈ پریشر کنٹرول کرنے میں جو ہے وہ مدد ملتی ہے، اور اگر وہ جو خونی رگیں اگر وہ ریلیکس رہیں گی تو پھر اگین ہارٹ اٹیک وغیرہ کا امکان جو وہ کم رہتا ہے، یعنی کہ سختی نہیں ہوتی ان میں. تو یہ کہ اس کے علاوہ ان میں میگنیشیم ہے، پوٹاسیم ہے، فولک ایسڈ ہے، وائٹامن ای وغیرہ جو ہے یہ خاصی مقدار میں جو ہے پایا جاتا ہے. اور یہ کہ جو کہ قدرتی نیچرل سورس سے ہوتا ہے، تو اگر آپ اعتدال کے ساتھ استعمال کریں تو ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے فوائد ہیں اس میں، کوئی ذریعہ نقصان وغیرہ نہیں ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جیسے ہم پروگرام میں ہم ڈسکس کرتے ہیں، گرین ٹی ڈسکس کی، یہ مغزیات ڈسکس کی، یہ نارمل چیزیں ہیں، اگر ان کو ہم نارمل روٹین میں شامل کر لیں لائف میں تو بہت سی بیماریوں کا تدارک ہو سکتا ہے. جی بالکل، آپ وہاں تک پہنچیں گے نہیں. ہاں جی. اچھا، پہنچ کی بات ہو رہی تھی کہ ہمیں کیا احتیاط کرنا چاہیے جو یہ ڈرائی فروٹ نہیں کھا سکتے. جی بالکل، جہاں پہ ہم ریکمینڈ کر رہے ہیں، مشورہ دے رہے ہیں کہ اعتدال کے ساتھ جو ہے مغزیات جو ہے نٹس کھانے چاہیے، وہاں پہ ہمیں یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کرنا پڑے گا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ نٹس سے جو ہے الرجک ہوتے ہیں. اور خاص کر اگر ہم نٹس میں الرجی دیکھیں تو یہ جو الرجی ہے یہ مونگ پھلی سے ہوتی ہے، پی نٹ سے ہوتی ہے، زیادہ تر جو نٹ سے الرجی ہوتی ہے. اس کی کافی اس میں تحقیق ہم نے پڑھی ہے. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو مونگ پھلی میں جو پروٹین ہوتی ہے یہ ہمارا جو امیون سسٹم ہے یہ بہت جلدی پہچان لیتا ہے. تو اس سے جب آپ مونگ پھلی کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسے صحت کے لیے خطرناک سمجھتے ہوئے آپ کا جو امیون سسٹم ہے وہ بیدار ہوتا ہے. جب آپ کا امیون سسٹم جو ہے بیدار ہوتا ہے تو آپ کا جو باڈی ہے وہ اینٹی باڈیز جو ہے اس کے خلاف جو ہے بنانا شروع کر دیتی ہے. اب جب اینٹی باڈیز بنتی ہیں تو باڈی کرتی ہے کہ پھر ہسٹامین جو ہے اس کی مقدار جو ہے خون میں شامل ہونی شروع ہو جاتی ہے، وہ انفیکشن یعنی اسے مارنے کے لیے نا. تو وہ تو کوئی نقصان دہ چیز اتنی نہیں ہوتی، لیکن وہ جو ہائٹنڈ ریئیکشن ہوتی ہے اس سے پھر آپ کے جو ہے اسکن پہ جو ہے داغ پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، پیٹ میں مروڑ، معدے میں درد، ٹھیک ہے، سانس لینے میں دشواری. بہت شدید کیسز میں اگر پینٹ سے اگر الرجی ہو تو جو آپ کے ایئر ویز ہیں وہ سوج جاتے ہیں. اینافیلیکسس ایک کنڈیشن ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے جو کہ صحت کے لیے بہت خطرناک ہے. تو یہ کہ اگر آپ کو جو ہے خدا نخواستہ نٹ سے الرجی وغیرہ ہے، کسی قسم کی بھی کسی بھی نٹ سے الرجی ہے، تو پھر اوبیسلی آپ کے لیے نٹس استعمال کرنے جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہے. جب بھی آپ کوئی چیز خریدیں، کوئی بھی چیز خریدیں، تو اس کے اوپر لیبل جو پیکٹ ہے اس پہ پڑھیں. اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ جو چیز بنائی گئی، جو پروڈکٹ بنایا گیا ہے، چاہے بریڈ ہے، چاہے کیک، کچھ بھی چیز ہے، تو اس میں نٹس استعمال ہوئے یا نہیں ہوئے، جس فیکٹری میں بنی ہے وہاں پہ نٹس موجود ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یا جو مشینری ہے اس میں نٹس جو ہے موجود ہوتے ہیں، یا بنائی گئی کوئی چیز اور کوئی چیز بنائی گئی ہے، تو یہ لیبل پڑھنا جو ہے بہت ضروری ہوتا ہے. اور اکثر جب میں ریسرچ پڑھ رہا تھا اس کے بارے میں تو یہی ہوتا ہے کہ لوگ ان نوئنگلی، یہ تو معلوم ہے کہ انہیں پینٹ سے الرجی ہے، لیکن وہ جب چیز کوئی کھاتے ہیں تو وہ ان نوئنگلی جو ہے وہ ایسی چیز کھا لیتے ہیں جس میں جو نٹس موجود ہوتے ہیں. تو لیبل پڑھنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے. اور حکیم صاحب، بادام کے کیا فوائد ہوتے ہیں ہمارے لیے؟ جی بادام ڈیٹیل میں بتا دیجیے. ڈیٹیل میں بادام جو ہے، دیکھیں بادام تو سرتاج ہے. جو میں نے دیکھا ہے، جیسے جو آم ہے ہم کہتے ہیں کہ جو پھلوں کا سرتاج ہے، اسی طرح جو بادام ہے یہ مغزیات کا سرتاج ہے. اس میں بے شمار چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہم ناظرین کو بتا سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ کہ اس میں فولاد ہے، تانبا ہے، فاسفورس ہے، B1 وائٹامنس ہیں، یہ خاصی مقدار میں ہے. صرف ہم اب بات کر رہے ہیں صرف بادام کی. سرتاج جو ہے اس سے تازہ خون پیدا ہوتا ہے، دل و دماغ جگر کے لیے فائدہ مند ہے. اس میں کیلشیم موجود ہوتا ہے آپ کی ہڈیوں کے لیے، ٹھیک ہے. اب کافی لوگ ہوتے ہیں، کافی لوگ ہمیں فون کرتے ہیں کہ جی عام دودھ ہمیں موافق نہیں آتا یا ہم نہیں پی سکتے. تو پھر آپ کے لیے یہ بہت آسان اور بہت مقوی جو ہے نعم البدل ہے کہ آپ 3-4 دانے لے لیں بادام کے، رات کو بھگو دیں، صبح چھلکا دور کریں، انہیں بلینڈر میں ڈالیں، 1 گلاس پانی ڈالیں، اسے بلینڈ کر لیں اور وہ دودھ جو ہے وہ پی لیں. آئیڈیل نعم البدل ہے. 3-4 بادام کا بس دیٹس اٹ. اس کا آپ جو دودھ بن جائے گا وہ پی لیں.
بہترین چیز کی بات ہو رہی تھی کہ ہمیں کیا احتیاط کرنا چاہیے جو یہ ڈرائی فروٹ نہیں کھا سکتے. بالکل. جہاں پہ ہم ریکمینڈ کر رہے ہیں، مشورہ دے رہے ہیں کہ اعتدال کے ساتھ جو ہے مغزیات جو ہے نٹس کھانے چاہیے، وہاں پہ ہمیں یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کرنا پڑے گا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ نٹس سے جو ہے الرجک ہوتے ہیں، اور خاص کر اگر ہم نٹس میں الرجی دیکھیں تو یہ جو الرجی ہے یہ مونگ پھلی سے ہوتی ہے، پی نٹ سے ہوتی ہے، زیادہ تر جو نٹ سے الرجی ہوتی ہے. اس کی کافی اس میں تحقیق ہم نے پڑھی ہے. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو مونگ پھلی میں جو پروٹین ہوتی ہے جی یہ ہمارا جو امیون سسٹم ہے جی یہ بہت جلدی پہچان لیتا ہے. تو اس سے جب آپ مونگ پھلی کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسے صحت کے لیے خطرناک سمجھتے ہوئے آپ کا جو امیون سسٹم ہے وہ بیدار ہوتا ہے. جب آپ کا امیون سسٹم جو ہے بیدار ہوتا ہے تو آپ کا جو باڈی ہے وہ اینٹی باڈیز جو ہے اس کے خلاف جو ہے بنانا شروع کر دیتی ہے. اب جب اینٹی باڈیز بنتی ہیں تو باڈی کرتی ہے کہ پھر ہسٹامین جو ہے اس کی مقدار جو ہے خون میں شامل ہونی شروع ہو جاتی ہے، وہ انفیکشن یعنی اسے مارنے کے لیے نا. تو وہ تو کوئی نقصان دہ چیز اتنی نہیں ہوتی، لیکن وہ جو ہائٹنڈ ریئیکشن ہوتی ہے اس سے پھر آپ کے جو ہے اسکن پہ جو ہے داغ پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، پیٹ میں مروڑ، معدے میں درد، ٹھیک ہے، سانس لینے میں دشواری. بہت شدید کیسز میں اگر پینٹ سے اگر الرجی ہو تو جو آپ کے ایئر ویز ہیں وہ سوج جاتے ہیں. اینافیلیکسس ایک کنڈیشن ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے جو کہ صحت کے لیے بہت خطرناک ہے. تو یہ کہ اگر آپ کو جو ہے خدا نخواستہ نٹ سے الرجی وغیرہ ہے، کسی قسم کی بھی کسی بھی نٹ سے الرجی ہے، تو پھر آبویسلی آپ کے لیے نٹس استعمال کرنے جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہے. جب بھی آپ کوئی چیز خریدیں، کوئی بھی چیز خریدیں، تو اس کے اوپر لیبل جو پیکٹ ہے اس پہ پڑھیں. اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ جو چیز بنائی گئی، جو پروڈکٹ بنایا گیا، چاہے بریڈ ہے، چاہے کیک، کچھ بھی چیز ہے، تو اس میں نٹس استعمال ہوئے یا نہیں ہوئے، جس فیکٹری میں بنی ہے وہاں پہ نٹس موجود ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یا جو مشینری ہے اس میں نٹس جو ہے موجود ہوتے ہیں، یا بنائی گئی کوئی چیز اور کوئی چیز بنائی گئی ہے، تو یہ لیبل پڑھنا جو ہے بہت ضروری ہوتا ہے. اور اکثر جب میں ریسرچ پڑھ رہا تھا اس کے بارے میں تو یہی ہوتا ہے کہ لوگ ان نوئنگلی، یہ تو معلوم ہے کہ انہیں پینٹ سے الرجی ہے، لیکن وہ جب چیز کوئی کھاتے ہیں تو وہ ان نوئنگلی جو ہے وہ ایسی چیز کھا لیتے ہیں جس میں جو نٹس موجود ہوتے ہیں. تو لیبل پڑھنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے. اچھا. اور حکیم صاحب، بادام کے کیا فوائد ہوتے ہیں ہمارے لیے؟ جی بادام ڈیٹیل میں بتا دیجیے. ڈیٹیل میں بادام جو ہے، دیکھیں بادام تو سرتاج ہے. جو میں نے دیکھا ہے، جیسے جو آم ہے ہم کہتے ہیں کہ جو پھلوں کا سرتاج ہے، اسی طرح جو بادام ہے یہ مغزیات کا سرتاج ہے. اس میں بے شمار چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہم ناظرین کو بتا سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ کہ اس میں فولاد ہے، تانبا ہے، فاسفورس ہے، B1 وائٹامنس ہیں، یہ خاصی مقدار میں ہیں. صرف ہم اب بات کر رہے ہیں صرف بادام کی. سرتاج جو ہے اس سے تازہ خون پیدا ہوتا ہے، دل و دماغ جگر کے لیے فائدہ مند ہے. اس میں کیلشیم موجود ہوتا ہے آپ کی ہڈیوں کے لیے، ٹھیک ہے. اب کافی لوگ ہوتے ہیں، کافی لوگ ہمیں فون کرتے ہیں کہ جی عام دودھ ہمیں موافق نہیں آتا یا ہم نہیں پی سکتے. تو پھر آپ کے لیے یہ بہت آسان اور بہت مقوی جو ہے نعم البدل ہے کہ آپ 3-4 دانے لے لیں بادام کے، رات کو بھگو دیں، صبح چھلکا دور کریں، انہیں بلینڈر میں ڈالیں، 1 گلاس پانی ڈالیں، اسے بلینڈ کر لیں اور وہ دودھ جو ہے وہ پی لیں. آئیڈیل نعم البدل ہے. 3-4 بادام کا بس اس کا آپ جو دودھ بن جائے گا وہ پی لیں، بہترین چیز. جی. تو اس میں جب ہم بات کر رہے ہیں گلوٹن کی، کئی لوگ ہوتے ہیں جو کنک وغیرہ، بیٹ وغیرہ، بریڈ وغیرہ یہ نہیں کھا سکتے، ٹھیک ہے. تو یہ کہ ان کے لیے جو ہے بادام کا پاؤڈر جو ہے اس سے آپ چیزیں بنا کے جو استعمال کر سکتے ہیں. اس میں جو تیل ہوتا ہے نہ صرف انسانی جلد کے لیے بہت اچھا ہے، خشکی جو ہے یہ دور کرتا ہے. اور خوبصورتی کے لیے اکثر ہم سے پوچھا جاتا ہے خوبصورتی کے لیے، تو یہ کہ بادام آپ لے لیں، انہیں باریک کر لیں، بالکل باریک ملائی کی طرح پیس لیں، اور اس میں جو ہے فریش کریم یا ملائی جو ہے وہ ملا لیں. یعنی بادام پیس لیا آپ نے، اس میں فریش کریم ملا لیں، اور تازہ گلاب کی پتیاں جو ہے یہ ملا لیں. یہ سارا اسے اچھی طرح گرائنڈ کریں گے، یہ لیپ بن جائے گا. یہ چہرے پہ لگائیں، ٹھیک ہے. چہرے کو پہلے دھو لیں، اس کے بعد جو یہ لیپ جو ہے ماسک جو یہ لگائیں. 20-25 منٹ میں یہ ڈرائی ہو جائے گا. پھر اسے مسل کے اتار لیں اور اس کے بعد جو نیم گرم پانی سے دھو لیں. بالکل تر و تازہ اسکن جو ہے. کتنی دفعہ استعمال یہ ہفتے میں 2 یا 3 بار، ناٹ مور دین دیٹ. آخر میں ہم مختصر سی سمری، کیونکہ بہت ختم ہو گیا. اور میں ناظرین کو یہ بتا دیتا ہوں کہ مغزیات کو گرم جگہ پہ نہ رکھیں، فریج میں جو ہے یہ بہتر رہتے ہیں. تو ناظرین آج کے جو پروگرام ہے اس کی سمری یہ ہے کہ مغزیات کا روزمرہ استعمال یہ اچھی صحت کے لیے بہت ضروری ہے، اور اعتدال کے ساتھ اگر آپ ان کا استعمال کریں تو اچھی صحت جو ہے یہ پائیں. سب سے یہ چیز یاد رکھیں کہ سب سے بہترین جو ٹائم ہوتا ہے یہ آپ ناشتے میں استعمال کریں یا
پھر ناشتے کے جو ہے 2 یا 3 کھانا کوئی بھی ہو اس کے 2 یا 3 گھنٹے کے بعد. تو مغزیات جو ہے یہ اعتدال کے ساتھ کھائیں اور اچھی صحت پائیں. اور اگر آپ کا آج کا جو پروگرام اس کے بارے میں آپ کو رائے دینا چاہتے ہوں تو آپ جو ہے ضرور رابطہ قائم کریں. آپ جی بالکل، ہم آپ دوستوں کو ویب سائٹ بتاتے چلیں اور نوٹ کر لیجیے گا www.darulshafa.co.uk darulshafa.co.uk. اجازت دیجیے گا آج کے پروگرام سے. حکیم صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، آپ دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. امید ہے کہ آج کا دن آپ کا بھرپور گزرے گا. میری کرسمس ٹو یو. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ.